بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج 2 دن کے وقفے کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ حقیقی کہانی اور افسانے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ افسانے بھی حقیقی کہانیوں پر ہی مبنی ہوتے ہیں، لیکن افسانے میں تھوڑی سی آرٹیفیشل چیزیں بھی ایڈ کر دی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں اپنے پاس سے ملایا جاتا ہے۔ بہت کم افسانے ایسے ہیں جو صرف تخیلاتی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حقیقت ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں بھی افسانے بھی لکھتا ہوں کبھی کبھار۔ ایک میری کتاب بھوک اور بیک منظر عام پر آ چکی ہے، تو اب دوسری کتاب بھی انشاءاللہ جلدی مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تو میں آج آپ کو اپنا ایک افسانہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اسے کچھ نہ کچھ ہم اپنے مطلب کی چیزیں بیچ میں ڈال لیتے ہیں، کچھ اسے تھوڑا سا جیسے سرخی پاؤڈر لگا کے کسی چیز کو زیادہ نمایاں کرنا ہوتا ہے نا، اس طرح نمایاں کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی خبر جتنی پھسی ہو نا، اتنی اس کی سرخی زیادہ جما کے بنائی جائے نا، تو اس میں لوگوں کو چارپ نظر آتا ہے۔ تو افسانہ بھی ایک سادہ سی کہانی کو تھوڑا سا سرخی پاؤڈر لگا کے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس میں جاذبیت، اٹریکشن وہ نظر آتی ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا افسانہ میرا ایک لندن کے ایک اخبار میں شائع ہوا ہے، پاکستان میں ابھی نہیں چھپا، ورک شاپ کا بیٹا۔ بڑی سمپل سی کہانی ہے کہ گاڑی اپنی پوری رفتار سے جا رہی تھی، ایک موٹر سائیکل والا لہراتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ میں نے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہارن دینے کی کوشش کی، مگر چند سیکنڈ پہلے تک چلنے والا ہارن یکایک داغ مفارقت دے گیا۔ اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ہارن ہمارے جیسے ملکوں میں بڑا ضروری ہے، جہاں پہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ رکشے، موٹر سائیکلیں، ایون ویگنیں تک یہ تھرڈ لین میں چلنی چاہیے، جہاں پہ ویگن نے بار بار رکنا ہے، سواریوں کو بٹھانا ہے، رکشے نے بھی اس سائڈ پہ، چونکہ پبلک ڈیلنگ ہے، اس نے بھی سائڈ پہ چلنا ہے۔ موٹر سائیکلیں سلو سواری ہے، لیکن موٹر سائیکل سلو کا وہ 120 کی سپیڈ سے آتا ہے تھرڈ سے سیکنڈ میں، سیکنڈ سے فرسٹ میں، فرسٹ سے ایک دم لہراتا ہوگا تیسرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں بریک بار بار استعمال کرنی زیادہ خطرناک ہے، اس کی بجائے ہارن زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ہارن جواب دے گیا ہے، اسے صحیح کرانا تو بڑا ضروری ہے۔ اب میں آہستہ ہو گیا اور میں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، کوئی ورک شاپ نظر آ جائے تو ورک شاپ پہ رکوں اور ہارن صحیح کرا لوں۔ اتفاق سے ایک ورک شاپ نظر آئی، میں ورک شاپ میں انٹر ہوا۔ ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے آگے آئے، کہتے ہیں جی فرمائیں کیا چیک کرانا ہے؟ میں نے کہا جی ہارن خراب ہو گیا ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو آپ کا جو الیکٹریشین ہے اسے کہیں ذرا نظر ڈال لیں۔ اس نے آگے بڑھ کے خود ہی بونٹ کھولا، نظر ڈالی اور آواز دی، چھوٹے استاد ادھر آنا۔ اگلے لمحے ایک چھوٹا استاد وہاں آ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اتنے میں وہ بزرگ آدمی نے اسے کہا چھوٹے استاد یہ ہارن صحیح کرو۔ چھوٹا استاد مڑا، سامنے سے کچھ اوزار اکٹھے کیے اور واپس آ کر گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے سوچا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کام بھی پتہ نہیں جانتا ہے کہ نہیں۔ میں نے گھبرا کر، وہ جو پہلے صاحب آئے تھے وہ شاید ورک شاپ کے مالک تھے، میں نے ان سے کہا بھائی کوئی بہتر کاریگر؟ ہنسنے لگا، کہنے لگا اس کی عمر قد کاٹ پہ نہیں رہے، اس سے بہتر پورے لاہور میں آپ کو مستری نہیں ملے گا، یہ میرا بیٹا ہے اور بڑا ٹھیک کام کرتا ہے۔ کہا اچھا۔ اتنے میں واپس مڑا تو دیکھا چھوٹے استاد نے دونوں ہارن کھول لیے ہوئے تھے اور دونوں کو چیک کر رہا تھا۔
2 मिनट बाद उसने मुझे कहा کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک یہ میں صحیح کر رہا ہوں، دوسرا آپ کا خراب ہے، وہ جل گیا ہے، نیا لگوانا ہے تو 400 روپے لگیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 2 منٹ لگائے، ایک پکڑ کے لایا، ایک نیا ہارن، دونوں ٹھیک کر کے لگا دیے، کل 500 روپے اس نے طلب کیے۔ میں نے بڑے جائز تھے، 400 کا میرے سامنے، وہ سامنے دکان سے لایا تھا، تو 100 روپے مزدوری بڑی جائز تھی۔ تو میں نے اسے دے دیے۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، حالات کا ستم یہ ہے کہ ان حالات نے اس کا بچپن چھین لیا ہے، اس سے چند باتیں ہی کروں۔ بڑا ہونہار بچہ تھا، بڑی جیسے اس نے کام کیا، اچھے بھلے کاریگر بھی اتنی تیزی اور پھرتی سے کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹا پڑھتے نہیں ہو؟ سارے لاکھ کہتا نہیں۔ ہنسنے لگا، کہتے ہیں سر جی مجھے کون پڑھائے گا، مجھے یہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں کام کرتا ہوں، کھانے کو مل جاتا ہے، بس اسی میں خوش ہوں، مجھے کسی نے کیا پڑھانا ہے، بس چل رہا ہے اسی طرح۔ میں نے کہا بیٹا کبھی دل کرتا ہوگا؟ کہتا ہے کون سا دل، کچھ نہیں کرتا، جو چیز انسان کے بس میں ہو نہ ہو اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، بس میں یہاں خوش ہوں، کام کرتا ہوں اور گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کبھی تو دل کرتا ہوگا؟ بڑا اداس سا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی دل نہیں کرتا، میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارے والد صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگا میں اسی ورکشاپ کا بیٹا ہوں، اسی ورکشاپ میں رہتا ہوں۔ میں کہا مگر تمہارا کوئی گاؤں ہوگا، تم والد صاحب ہوگے، والد صاحب تمہارے ہوں گے، ماں باپ بہن بھائی، تم مجھے مذاق میں کیوں ٹرکا رہے ہو؟ کچھ سوچنے لگا، گہری سوچ میں، پھر کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہے میرا یہ ورکشاپ ہی ہے۔ میں نے کہا لیکن کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ اگل دوں، چلے آئیں 5 منٹ بیٹھ کے سن لیں میری بات، امید ہے اس کے بعد آپ کو کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ اس کی عمر میں نے اندازہ لگایا کہ 10-11 سال کے قریب ہوگی، لیکن اس کا انداز بڑا سنجیدہ، سلجھا ہوا اور اچھے جیسے ماپ تول کے لوگ بات کرتے ہیں نا، ویسے وہ بات کرنے والا تھا۔ بڑی بلا کی خود اعتمادی تھی اس کے لہجے میں۔ میں نے کہا ہاں سناؤ بیٹا۔ میرا ایسے کہنے پر وہ بیٹھ گیا، کہتا جناب میں بہت چھوٹا تھا، ابھی ہوش بھی نہیں تھی کہ میرا باپ مر گیا، بس اتنا یاد ہے ہم 2 بھائی تھے، ایک مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ ہماری ماں گھر کو تالا لگا کے ہمیں اندر بند کر جاتی اور سارا دن کہیں جاتی کہ کہیں سے روٹی مل جائے اور شام کو ہمیں لا کے کھلا دے۔ وہ اسی طرح سارا دن پھر پتہ نہیں کہاں جاتی، کہاں رہتی، کچھ پتہ نہیں، شام کو آتی، کوئی تھوڑی بہت روٹی لے آتی، وہ ہم تینوں مل کر کھاتے اور سو جاتے، اگلی صبح اسی طرح۔ ایک دن ماں ایک نئے بندے کے ساتھ آئی اور ہمیں بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور یہ ہمارا نیا ابا ہے۔ ہمیں بڑا عجیب سا لگا، پہلا ابا اور طرح تھا، یہ ابا بڑا عجیب سا تھا، لیکن ابا یہ ظالم بھی تھا، وہ بغیر وجہ سے ہمیں تھپڑ مارنا شروع کر دینا، اور ہماری ماں کچھ نہیں کہتی تھی، ماں کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ گپیں لگاتی رہتی، ہمیں مار پڑتی وہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن میرے ستیلے باپ نے میرے بڑے بھائی کو مارا، وہ روتا ہوا دروازے سے باہر گیا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا، کہاں گیا مجھے کچھ۔ اب میں اکیلا تھا، ماں نے جب جانا ہوتا تالا لگا کے چلی جاتی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لگتا تھا ماں پیار بھول ہی گئی ہے۔ ماں نے
کیسے بچوں کو دیکھنا ہے اسے کوئی خیال بھی نہیں. وہ تلخ سی ہنسی ہنسا، پھر سنبھل کر کہنے لگا ستیلے باپ سے مار کھانے کی مجھے عادت ہو گئی تھی. وہ صبح کو بند کر کے شام تک میاں بیوی غائب رہتے اور شام کو واپس آ جاتے. ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کچھ پیسے دیے اور میرے باپ سے مجھے خرید لیا. اور میرا ظالم باپ، وہ جو میرا ستیلا باپ تھا، اس نے مجھے بیچ دیا. میں اس وقت شاید 6 سال کا تھا. وہ مجھے ایک ورک شاپ میں لے آیا. وہ ورک شاپ میں مجھے کام کراتا، روز کسی نہ کسی وجہ سے مارتا، اور میں سمجھ نہ آئے کہ وہ اب میں اس کا زر خرید غلام تھا، اس لیے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. ایک دن اس نے کسی چھوٹے موٹی غلطی پر مجھے خوب مارا اور کہنے لگا اب اس کام کو صحیح کرو ورنہ میں ابھی آ کے تمہیں اور ماروں گا. کہتا ہے میرا ڈر ڈر کے برا حال، میں کانپ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کام صحیح کیسے کروں. وہ ورک شاپ کا مالک باہر چلا گیا. میں ورک شاپ سے باہر نکلتا، سامنے ایک بارات آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی شہر سے آئی تھی، اور اس کی ایک بس کھڑی تھی جس سے باراتی اتر رہے تھے. میں ڈرتے ڈرتے آیا، بس سے سارے اتر گئے تو میں جلدی سے بس کے پیچھے جا کے پچھلی سیٹ پہ سو گیا. ڈر مجھے رکھ رہا تھا، کیا کروں. نیند میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بس چل رہی ہے. میں نے دیکھا اگلی سیٹیں کافی بھری ہوئی، پچھلی خالی تھی جہاں میں تھا. میں چھپ کے گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپ گیا کہ کہیں کوئی پوچھے نہ کہ کہاں جا رہے ہو. چند گھنٹے بعد بس ایک نئے شہر پہنچ گئی. میں ایک نئے شہر میں تھا. اس نئے شہر میں میں آوارہ پھرتا رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں، روٹی کہاں سے لوں. کوئی ترس کھا کے کسی وقت کو چھوٹا سا بھی ٹکڑا دے دیتا تو میں اسے چکھ لیتا. اب رات کو سونا اور مشکل تھا. چونکہ میں ورک شاپ میں کام کرتا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ورک شاپ ہے، اس کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو میں نے ایک گاڑی کا دروازہ کھولا، میں اس میں سو گیا. رات مزے سے سوتا رہا. صبح اٹھا تو یہ استاد تھے جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہے تھے گاڑی میں؟ میں نے کہا جی میں سو رہا تھا. کہاں سے آئے ہو؟ تو 6 سال کا بچہ کیا جواب دیتا. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں. کون ہے ماں باپ؟ میں نے کہا وہ بھی پتہ نہیں. کہنے لگے اچھا، بڑا سوچ کے کہتے ہیں یار اس کے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں. یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا وہ ایک بس آئی تھی. کہاں سے آئی تھی؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. تو اس بس میں آ گئے ہو؟ میں کہا ہاں. تو بس چلی گئی. میں کہا کوئی بہن بھائی؟ میں کہا ایک بڑا بھائی تھا، پتہ نہیں کہاں. ماں تھی، وہ بھی پتہ نہیں، اس نے شادی کر لی. کہنے لگے اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا. کہتا استاد نے کہا ٹھیک ہے. وہ سارے سوال جو آپ کر رہے تھے استاد نے پوری طرح مجھ سے کیے، اور کہنے لگے کوئی نہیں تم میرے بیٹے ہو، یہیں رہ لو. کہتا اب کئی سال ہو گئے، 3-4 سال سے. استاد نے مجھے کام بھی سکھا دیا. ان کا روز الیکٹریشین بھاگ جاتا تھا. اب بھاگنے والی بات کوئی نہیں، استاد ہی میرا باپ ہے، یہی میری ماں. کبھی کبھی ان کے گھر چلا جاتا ہوں تو استاد کی بیگم، اسے میں ماں کہہ لیتا ہوں، ورنہ عملاً استاد ہی میری ماں، یہی میرا باپ ہے. یہ ورک شاپ میرا گھر ہے، اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے. میں ورک شاپ ہی کا بیٹا ہوں. میں نے اس کی داستان سنی. کیا کر سکتا تھا بیچارہ، کس قدر اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ بچپن نے، وہ حالات نے اس کا بچپن ہی نہیں، اس کا سب کچھ چھین لیا تھا. میں اس ورک شاپ کے بیٹے کو اب بھی کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اللہ حافظ.